سے بھی آراستہ کرو، نہیں کرو گے اب پاکستان کے اندر بھی اولڈ ایج ہاؤسز بن گئے ہیں، بڈھے ہاؤس، کانجی ہاؤس بن گئے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو وہاں جا کے چھوڑ آؤ۔ اب ماں باپ اولاد کی شکلیں ترس رہے ہیں۔ یقین جانو ابھی چند دن پہلے میرا گرین ٹاؤن میں بیان تھا، تو مسجد میں جب میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر وہ بورڈ لگا ہوا تھا اولڈ ایج ہاؤسز کا۔ یہ مسلمانوں کے تاریخ میں نہیں ہے، مسلمان کی تعلیمات میں نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہو جائیں ان کو کانجی ہاؤس میں جا کے چھوڑ آؤ، بلکہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام چلے گئے، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ملک شہزاد صاحب یوں سمجھو جب اس علاقے میں آئے تو یہاں زمین بڑی سستی تھی، یوں سمجھے 1000 روپے مرلہ تھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا لے لو یار، چنگے رہو گے، پیسے کام ہے بعد میں دے دینا۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی کیا لے کے کرنی ہے، یہاں ویرانے میں کون آئے گا؟ نہیں نہیں۔ آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی بن گئی۔ اب یہ پچھتا رہے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اویل نہیں کیا۔ اگر میں نے جگہ خریدی ہوتی آج میں بھی کروڑ پتی بن جاتا۔ اس سے پتہ چلا گولڈن چانس زندگی میں روز روز اونچی بولو یار، گولڈن چانس زندگی میں روز روز نہیں آتے۔ ارے غور سے سن لو، جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ یار ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ یہ مجھ سے نہیں پوچھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھو۔ عرض کہتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی۔ بڑا رشک آیا کہ وہ تقویٰ تھا نہیں، تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے بلند مقام پر پہنچا ہوگا، دیکھنا چاہیے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ چلے گئے، سارا دن بیٹھے گئے، کوئی چنگا کام نہیں۔ چھٹی کر کے گھر جا رہے، اب ساتھ ہو رہی ہے، شاید راستے میں کوئی اچھا کام دکھا، راستے میں بھی کوئی اچھا نہیں، یہ میرا پڑوسی بنے گا۔ خیر جب گھر میں داخل ہوا تو آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے ان کے منہ ہاتھ دھلائے ہیں، کھانا پکایا، ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے ماں کے منہ میں جب ڈالا، وہ لقمہ جیسے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تجھے جنت میں رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا دے۔ یار یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں آبی صاحب فلاں ڈاکٹر چھڑا لے، کیا ہو گیا اس کو؟ کہتا میت اندر پڑی ہوتی ہے، کہتا سامان لے کے آؤ، کہتا مر جاتا ہے، کہتا ڈیڈ باڈی لے جاؤ، سارا سامان اس کا اپنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اس ڈاکٹر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے اس کو انسانیت سکھائی نہیں، ہم نے اس کو فزکس کیمسٹری میتھ سکھایا ہے۔ ارے فزکس کیمسٹری میتھ میں ماں باپ کا ادب نہیں ہے، اس میں انسانیت کا درس نہیں ہے۔ ارے انسانیت کا درس اگر کوئی سکھائے گا تو میرے آقا کی تعلیمات سکھائے گا۔ یار اس سے آگے میں کیا بات کہوں؟ بابا جی آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے جی؟ 10 لاکھ۔
کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. گھر بار بھی چھوڑا، لباس بھی اتارا، احرام بھی باندھا، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگائے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے. ارے ماں باپ کو صرف محبت پیار سے دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ہے. ارے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا. اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، یہ ون وے ٹریفک نہ چلا، ون وے ٹریفک نہ چلا. اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن، اس میں دنیاوی تعلیم میں اسپیشلائز ہے لیکن دین کا اس کو کوئی پتہ نہیں. وہ اسپیشلائزیشن کرنے میں پیک پر تو پہنچ جائے گا، فزکس میں پیک پر پہنچے گا، کیمسٹری میں پہنچ جائے گا، لیکن اس کو 6 کلمے یاد نہیں، ایمان کی صفتیں یاد نہیں. یار اور کیا میں کہوں، نماز جنازہ یاد نہیں، باپ مار کے اس کے لیے بھی کہتا ہے کوئی آگے کھڑا ہو. خدا اگر چاہتے ہو ہمارا بڑھاپا سنور جائے، بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، تو یہ فزکس نہیں بتلائے گی، یہ کیمسٹری نہیں بتلائے گی، یہ باٹنی زیالوجی نہیں بتلائے گی، یہ میتھمیٹکس نہیں بتلائے گا، یہ سوکس نہیں بتلائے گی. یہ اگر بتلائے گا تو میرے آقا کا لایا ہوا دین نہیں بتلائے گا. اگر یہ چاہتے ہو ہماری اولاد دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، عزت کا ذریعہ بنے، میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، جتنی کوشش کرتے ہو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کی، اتنی کوشش بچے کو مسجد میں بھیجنے کی بھی کریں. میں کہتا ہوں حضرت جی تسی نماز پڑھنا نہ دیجئے، بچوں کو بھی ساتھ لایا کرو. اور نہیں حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے. میں کیا ہو گیا؟ کہتا جی حالات یہ خراب ہو گئے، بچوں پہ ذرا سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا بچوں پہ سختی کرو گھر سے، اس لیے سختی نہ، ہاں ہم سختی نہیں کرتے. میں نے کہا بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے؟ کہنا پھر تو جتی لا لینا. یار کیا ہے کہ یہی حالات ہمیں قیامت کے روز گریبان سے نہیں پکڑیں گے کہ میں اسکول میں جاتا تھا یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے. اگر یہی سختی نماز کے لیے کی جاتی میں نمازی بھی بن جاتا. یاد رکھو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بچہ حافظ قرآن بن جائے گا یہ تو بخشا ہی جائے گا. قیامت کے روز حکم ہوگا تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جا اور تیرے خاندان کے اندر وہ 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو سکی ہے، اے بچے ان کو اپنے ساتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلا جا. یہ بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کا، خاندان کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گا. اس لیے میری دعا ہے کہ اس بچے کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ شوق پیدا کرے. میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں. راول پنڈی کے اندر نا میرے ماموں کے بیٹے، ان کا نام حافظ امین تھا. انہوں نے قرآن حفظ کیا تو ان کی آمین ہوئی، بڑا اہتمام کیا گیا. یقین جانو اس دن سے میرے دل میں بھی شوق پیدا. میں چھوٹا سا ہوتا تھا کہ میں بھی حافظ قرآن بنوں. اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، میں لگا رہا. BSc کے بعد حفظ کیا. اور میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا
جو کہتے ہیں بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یار اس وقت اگر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے تو بی ایس سی کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے عزت دی۔ اور دوسری میں آپ کو یقین جانو سچی بات بتلاؤں، میرے 2 بھائی ہیں، دونوں کی اپنی فیکٹریاں ہیں، ملت ٹریکٹر کے ویلڈر ہیں، یار وہ دونوں میرے مقروض رہتے ہیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اولاد نیک کیسے بنے گی اس کا بھی میں نسخہ بتلا دوں۔ ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک بنتی چلی جائے گی۔ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے۔ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ یار چلو میں کیسے لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کو حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتا نہیں آتا بھی یا کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اونچی بولو یار، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر کیا خیال ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ابھی بھی سمجھنے میں ایک حدیث پاک بڑی مختصر سی، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ تھوڑا سا اونچی آواز، اگر تسی بتلاؤ کیا چابی کے بغیر تالا کھول لو گے؟ آپ بتلائیں گی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا کہ پہلے کرنا؟ تو پھر کاٹتے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ چلے سب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہو چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ 5 سے۔ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے 5 ڈلیں گے کیسے؟ چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرا نسخہ استعمال کرو، سارے پکے نمازی بن جاؤ گے۔ تو نسخہ کون سا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا بابا جی اگر یہ وجود نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں نہیں جائیے، پکڑ کے لے جاؤ، لگ جائے مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنے کا صبح اٹھنے لگ جائے دیر ہو جائے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا۔ صبح اٹھ کے منہ تو دھوتے ہی ہونا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو، فجر کے ڈاکے شیطان کا اچھا کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دے اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا۔ ایک بندہ حضرت جی میرے پاس آیا، کہنے لگا حافظ جی میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے گھر سے بیماری ختم ہی نہیں ہوتی۔
ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے، لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی، بے برقی اتنی سارے پیسے کماتے ہیں، پیسے کا پتہ ہی نہیں جاتا کہاں سے ہے۔ آفت جی ذرا نظر مارو کسی نے کالا تو نیچے کر دیتا۔ میں نے کہا بھائی قرآن پاک گھر میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا۔ ارے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، اور ویران گھر میں شیطان قبضہ کرے گا، کھانے پینے سارے چلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں ایک بات ایسی سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں۔ کیوں بابا جی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک اسٹیمپ ہوتی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے، اسٹیمپ کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹی الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔